بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، سوال کیا جاتا ہے کون سی مچھلی کھا سکتے ہیں، کون سی حرام ہے، سمندر کی کون کون سی چیزیں ہمارے اوپر حلال ہیں، یعنی جانوروں میں سے کون سے ہم سی فوڈز میں سے کھا سکتے ہیں، کون سے حرام ہیں۔ ہر وہ مچھلی جس پر سکیلز ہیں، چھلکے والی مچھلی ہے، وہ حلال ہے، اسے آپ کھا سکتے ہیں۔ آپ نے مچھلی لی، اس کے اوپر چھلکے ہیں، آپ کے لیے حلال ہے، آپ اسے کھا سکتے ہیں۔ باقی سب جانور اور مچھلیاں حرام ہیں۔ سمندر کے باقی تمام جانور اور باقی تمام مچھلیاں حرام ہیں، سوائے وہ مچھلی جس کے اوپر سکیلز ہیں، جس کے چھلکے ہیں۔ آگے اس کی ہم تفصیل کریں گے۔ چھلکے والی مچھلی حلال ہے، اس کے علاوہ باقی سی فوڈز میں سے حرام ہے، سوائے جھینگے کے۔ جھینگا جو ہے، جس کو آپ شریمپ بھی کہتے ہیں، پران بھی کہتے ہیں، شریمپ اور پران یہ تقریباً ایک ہی نسل ہے، معمولی سا ان میں فرق ہوتا ہے۔ یہ حلال ہیں، وہ مچھلی جس کے سکیلز ہیں اور جھینگا، شریمپ و پران یہ حلال ہیں۔ اس کے علاوہ ہر قسم کا جانور سمندر کا آپ کے لیے حرام ہے۔ حلال مچھلی اور جھینگا، ان دو کے علاوہ باقی چیزیں حرام ہیں۔ کیکڑا حرام ہے، اس کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ لابسٹر کہتے ہیں، حرام ہے۔ اور دوسرا کریب کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، کریب بھی حرام ہے۔ ویسے تو کہہ چکے ہیں کہ مچھلی سکیلز والی اور پران، اس کے علاوہ چیزیں حرام ہیں، لیکن یہ سوال کیا جاتا ہے لابسٹر اور کریب کے بارے میں۔ یہ تصدیق ضروری ہے کہ چھلکے والی ہے۔ آپ بازار سے فش لے آئے ہیں، وہ پیکڈ ہے، صاف ستھری بنی ہوئی ہے، آپ نے لے آئے، کھا لی، جائز نہیں ہے، آپ کے لیے تصدیق کرنا ضروری ہے۔ تصدیق کیسے کی جا سکتی ہے؟ ایک تو دکاندار سے پوچھا جا سکتا ہے، دوسرا اس کے اوپر لکھا ہوگا یہ کون سی مچھلی ہے، تیسرا اگر وہ لکھا ہوا ہے تو آپ آسانی سے مچھلیوں کے نام بھی انشاءاللہ ہم ڈسکرپشن میں لنک دے دیں گے، اس میں آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کو ڈیٹیل مل جائے گی کہ کون کون سی مچھلی حلال ہے اور کون کون سی چھلکے والی اور ان کے نام کیا ہیں۔ تو یہ تصدیق کرنا ضروری ہے کہ چھلکے والی، اور دوسرا پانی سے زندہ پکڑی گئی تھی، اور 99% یہی ہوتا ہے کہ پانی سے زندہ پکڑی جاتی ہے مچھلی، جال کے اندر مر گئی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، اسی وجہ سے آپ فقط مچھلی، باقی گوشت نہیں، اس کی الگ شرائط ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ مچھلی کے بارے میں کہ آپ کافر سے بھی لے لیتے ہیں، چھلکے والی ہے، یقین ہے تو آپ اس سے لے کے کھا سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک تصدیق ہوتی ہے کہ شکار مچھلی کا وہ زندہ مچھلی کو ہی جال میں پکڑا جاتا ہے۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہو جاتا ہے کہ بعض لوگ زندہ مچھلی نہیں پکڑتے اور یہ ایسے ہی سمندر سے مری ہوئی مچھلیوں کو اوپر جو تیر رہی ہوتی ہیں ان کو پکڑ کے لے آتے ہیں، تو پھر کھانا جائز نہیں ہے۔ اسی طرح مچھلی کا تیل، وہ مچھلی جو حلال نہیں ہے، اس کا تیل بھی حلال نہیں ہے۔ اومیگا 3 کے کیپسول آپ یوز کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ ایک تو یہ چھلکے والی مچھلی ہے اور اس کو زندہ پکڑا گیا تھا، اور اس کو صحیح طریقے سے ان حلال مچھلیوں سے تیل لیا گیا، پھر آپ یوز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اومیگا 3 کے کیپسول ہوں یا مچھلی کا تیل ہو، آپ جائز نہیں ہے اس کا استعمال کرنا۔ اسی طرح مچھلیاں کون کون سی حلال ہیں، اس کی ہم انشاءاللہ لنک دے دیں گے۔ اس لنک میں جو ہے وہ تمام مچھلیوں کے نام ذکر ہیں۔ ویسے ہم بتاتے چلیں، سلمان فش کے بارے میں زیادہ سوال کیا جاتا ہے، ٹراؤٹ فش کے بارے میں کہ یہ حلال ہے، جی حلال ہے۔ بلیک، ٹینچ، کارڈ، سول اور ٹراؤٹ فش، پرچ فش، ہیرنگ، سول، اسی طرح ڈیس، آئیڈ، ابرامنز، بریس، سارگو، سی بیس، سمیلٹ، سلمون، یہ مشہور ہیں۔ ویسے بھی دیگر ہیں جن کے نام ہم انشاءاللہ ڈسکرپشن میں دے دیں گے، اس لنک کو آپ کلک کریں گے تو تمام مچھلیوں کے جو حلال ہیں ان کے نام آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ایک اور سوال کیا جاتا ہے کہ پھر ہم یہاں جو کھاتے ہیں، پاکستان ہو، انڈیا ہو، جہاں آپ کھانے جاتے ہیں تو تمام مچھلیوں کو ایک ہی تیل میں فرائی کر رہے ہوتے ہیں،
تو اس میں شرعاً ایک اشکال یہ ہے کہ کیونکہ اس میں حرام جو ہے وہ مکس ہو جاتا ہے تیل میں، تو اس صورت میں جب حلال مچھلی وہاں تلے گی تو پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ آپ ان کو کہیں کہ اس میں فقط آپ چھلکے والی مچھلی فرائی کرتے ہیں تو ہم کھاتے ہیں، نہیں تو آپ کے پاس اور آپشنز ہیں، آپ جو ہے وہ انگاروں پہ پکتی ہیں، پیپر فشز، باقی بہت سی ریسیپیز ہیں، وہ آپ یوز کر لیں۔ ایسا تیل یوز نہ کریں جس میں نجس یا حرام چیز تلی جاتی ہے، تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ مومنین سے ملتمس ہوں ہمیں دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ والحمدللہ رب العالمین۔